تو حضور ناگواری کے ساتھ سنایا، حالانکہ حق بھی ان کا تھا پہلے، بس آپ نے درمیانہ فیصلہ کرو، آپ ضروری پانی لگا کر پھر آپ پانی چھوڑ دیا گئے. جب وہ اس پیسے پر ناگوار کا اظہار کیا، پھر آپ نے فرمایا اب آپ بننا تو پانی خوب پانی لگاؤ اپنے بغاوت میں، جتنا آپ کو پورا لگاؤ پانی لگا بننا تو پانی پہنچ جائے، خوب پانی لگاؤ لگا. تو پہلے تو ان کی رعایت کی آپ نے، اس پر ناگواری کا اظہار کرنا، پھر آپ نے کرنا اب آپ نے پورا پانی لگانا پڑ رہا ہے، جتنا آپ کو حق بنتا لگاؤ پانی لگانا. اسی پر اور بھی باہر ایک شان یہ بھی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی. بات کہتے ہیں ایک اور واقعہ اس موقع پر نازل ہوئی جب یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ہمارے اس معاملے کے بارے میں نازل کی جاتی ہے. باقی کہتے ہیں یہ جو انصاری ہاشم کئی توجہ، لیکن ایک توجہ کیا ہے، یہ جو اس قسم کا جملہ کہا، ایک تو یہ کہ وہ منافق کا یاد، ایک قول یہ ہے، ایک یہ تو مسلمان غصے کی وجہ سے کہتے ہیں بالکل غصے کی وجہ سے ان کی یعنی وہ غصے کی وجہ سے دماغ بالکل قابو میں نہیں رہتا ہے اور وہ زبان پھسل جاتی ہے. ایک یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. وسیع ہے کہ حضور کا ہر فرمان سدا کو فریاد کرو. حضور کا ایک فیصلہ وہ امر الہی سے ہوتا ہے، امر ربی سے ہوتا ہے. حضور کا ایک فرمان عرش الہی کے ترجمان ہے. وبه قال حدثنا عبد قال أخبرنا عبد الله قال. باقی ان کو انصاری اس لیے کہا کہ یہ انصاری قبیلے سے تھے، یا یہ ہے کہ تھے تو یہ مسلمان ہی، لیکن یہ ہے کہ غصے کی وجہ سے اب ان کی زبان پھسل گئی. آپ ہمارے شیشہ فرمانے لگے اللہ ہمیں ذلت قلم سے اور ذلت لسان سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے قدموں کو بھی اللہ پھسلنے سے بچائے اور زبان کو بھی اللہ پھسلنے سے بچائے. ذلت ذا کے ساتھ ہے، فاض اللہ شیطان، اس کا میں نے پھسلنا ہے. ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے نیکی نام ہے خلوص کا. نیکی وہ ہے جو نامیہ کو خوش کرتے ہیں اور ان کی خوشی کے بہانے بے شمار ہیں، قدم قدم پر پھیلے ہوئے ہیں. اب یہاں یہ عورت کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے، یہاں مرد کے بارے میں. ایک آدمی یمشی فاشتد علیہ العطش، تو ان کو سخت پیاس لگی، وہ کنویں میں اترے، کنویں کو اتر کر پانی پی لیا. باہر نکلے دیکھا ایک کتا یلحس، وہ ہانپ رہا تھا اور وہ پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا تھا. یہ کہنے لگا لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فرمایا یہ تو کتے کی وہی حالت ہے جو میری حالت تھی، جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اس پہ پیاس لگی ہوئی ہے. کون نزل بیرن، کون وہ کنویں میں اترا اور اپنا جو موزہ ہے اپنا موزہ اتار کر موزے کے اندر پانی لیا اور اس کا ہم سکا ہوئی تھی، اس نے منہ کو روک لیا، بند کر لیا، اس کے منہ کو اوپر سے بند کر لیا اور باہر پھر ہے سمر کا، پھر وہ اوپر چڑھا اور پھر اوپر لا کر کتے کو پانی پلایا. کتے کو پانی پلایا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس میں اتنا خلوص تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے مغفرت فرما دیا. فشکر اللہ لہو فغفر لہو حالانکہ یا رسول اللہ وَإِنَّا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، ہمارے لیے بہائم میں، جانوروں میں، ان کو پانی پلانے میں اجر ہے. فرمائے ہر چیز، فرمائے جو بھی جاندار چیز ہے ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان سب میں اجر اور ثواب ہے. اجر و ثواب چھپا ہوا ہے. فی کل کبد رطبۃ،
ہر طرح جگر میں، مراد اس سے یہ ہے کہ ہر زندہ چیز جس کا تعلق زندگی سے ہے، جس میں جان اللہ رکھی ہے، جاندار چیز، اور اس کو اگر آپ کھلائیں گے پلائیں گے تو اس میں اللہ نے اجر و ثواب چھپا رکھا ہے۔ آگے چلو۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال والله اعلم لأنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض۔ اجر و ثواب کے لیے ہے، ایک ستر کا معنی پردہ پوشی کے لیے ہے، اپنے حال کو چھپانے کے لیے، اور ایک گھوڑا وزر بوجھ ہے، جو بوجھ کے لیے ہے، جو اس کے لیے بوجھ ہے، گناہ کا ذریعہ ہے۔ کون سے ایک فرجل ربطها فی سبیل اللہ، فرمایا وہ آدمی جس نے گھوڑے کو باندھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فاتا لها فی مرج او روضۃ، پھر اس کی رسی کو لمبا کیا، اس کو لمبا کیا چراگاہ میں یا کسی باغ کے اندر، لمبی رسی کے ساتھ اس کو باندھا، فما اصاب فی تیرھا، فرمایا اس لمبی رسی کے اندر ہے وہ چراگاہ سے یا باغ سے جو کچھ بھی کھا رہا ہے، فرمایا یہ کا لہو حسنات، یا یہ اس کا یعنی اس کا جو کھانا جو کچھ بھی کھا رہا ہے یہ سب کھانا یہ نیکی میں شمار ہے۔ کان لہو حسنات ولو انہ انقطع تیلھا، اور اگر اس کی رسی کو ختم کر دیں، فاستنغتھا شرقا او شرقین، پھر وہ شرقا او شرقین کا معنی ہے شرقا یا شرقا او شرقین، پھر وہ اپنے پاؤں کو اٹھاتا ہے نا، لیکن پر کیا لکھا ہے، پھر دوڑنے کے لیے اپنے پاؤں کو اٹھاتا ہے، ایک قدم دو قدم ہے زمین سے اٹھاتا ہے، تو فرمایا اس کے جتنے قدم ہیں یہ بھی نیکی میں لکھے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی لید آ گئی، اس کی لید بھی یہ بھی اجر و ثواب کا نیکی کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی نہر کے پاس سے گزرتا ہے، وہاں سے پانی پیتا ہے، حالانکہ پانی پینے کا ارادہ نہیں تھا لیکن پھر ہی پانی پی رہا ہے، یہ پانی پینا بھی یہ بھی نیکی میں لکھا جائے گا، سب چیز اجر و ثواب۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس نے گھوڑے کو باندھ رکھا ہے اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، تاکہ لوگ اگر ہم گھوڑے کے اوپر اگر جائے گا تو لوگ یہی سمجھیں کہ بھائی کوئی سیٹھ ہی ہوگا یا کوئی چودھری ہوگا، یا اگر کوئی عام سواری پر کوئی اگر کوئی ہلکی سواری پر سفر کرے گا تو اس میں پھر کچھ اس میں آدمی اس کا نہیں، اب دیکھنے والے کو شبہ لگ سکتا ہے شاید یہ فقیر ہو کوئی ہے، لیکن جب وہ گھوڑے کے اوپر جائے گا تو پھر وہ اس نے اپنے حال کو چھپا دیا تھا، لوگ یہی سمجھیں کہ بھائی یہ کوئی سیٹھ آدمی ہے، کوئی اپنے حال کو چھپانے کے لیے بات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی بالکل حالت ان کی کمزور ہو لیکن ان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے کہ بالکل دوسرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے فقر کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اور تیسرا ہے فرمایا یہ ستر کا ذریعہ ہے، پردہ کوئی نہیں ہے، وہ اپنے حال کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک گھوڑا وہ ہے جو جس کو باندھا ہے فخر کے لیے، ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے اگر باندھا ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنی شہرت کے لیے اپنی ہے، فرمایا یہ جو گھوڑا ہے اس قسم کا گھوڑا یہ بوجھ اور گناہ ہے۔ اگر گھوڑا فی سبیل اللہ ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، جہاد کے لیے ہو، تو یہ تو اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔
اپنے حال کو چھپانے کے لیے ہو، ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی وزر اگر ریا اور دکھلاوے کے لیے گھوڑا رکھا ہے تو پھر یہ گھوڑا اس کے لیے بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا ہے یا اصول داری کے بارے میں بول گئی خبروں گھوڑے رکھے ہوئے تو ان کو مربع کھلاتے ہیں یا تو مربع اللہ تعالیٰ اپنے حلال مثال تو دیتے نا، الفرس آتا ہے، ایک آتا ہے الفرس خیر من الحمار، الفرس خیر من الحمار، یہ الاسلام جنسی کی مثال ہے، الفرس خیر من الحمار، الاسلام جنسی ایک الرجل خیر من المرأة، اور اسی طرح الفرس خیر من الحمار کہ جنس رجل، اس میں افراد کا لحاظ نہیں، ماہیت رجل، جنس رجل، ماہیت رجل، آگن یہ جنس فرس ہے، ماہیت فرس سے بہتر ہے قطع نظر افراد کے، لیکن یعنی گھوڑے کی جنس، گھوڑے کی ماہیت یہ حمار گدھے کی ماہیت سے بہتر ہے، لیکن اس میں افراد کا لحاظ نہیں ہے، لیکن افراد میں بہت سے گدھے ایسے ملیں گے جو مجاہدین کے لیے سامان لے کر جاتے ہیں، جہاں حقیقی جہاد ہوتا ہے۔ پہلے افغانستان میں روس کے خلاف جہاد تھا تو وہاں پر یہ گدھے ہوتے تھے، یہ پہاڑ کے اوپر میں بالکل سامان وہ لے کر جاتے تھے مجاہدین کے لیے آگنا، تو اس قسم کے گدھے جو مجاہدین کے لیے سامان لے کر جاتے ہیں اور ان کے لیے خرد و نوش کا سامان اوپر پہنچاتے ہیں، پہاڑوں پہنچاتے ہیں، یہ گدھے آسو زرداری کے مربع کھانے والے گھوڑوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے کیا کیا مربع کھا کیا کیا، کوئی کشمیر تھوڑا پتہ کیا یہ اس سے یہ گدھے بہتر ہو جاتے ہیں۔ پڑھا ہے الاسلام جنسی کہتے ہیں، الاسلام آپ نے پڑھی ہوئی، والذی یشار به الی ماہیت الموقول معقت النظر الافعال، ہماری کتاب توضیح انہوں نے ہمیں تعریف کر دی ہے کہ الاسلام جنسی وہ ہے جس کے ساتھ مذکور کی ماہیت کی طرف اشارہ کیا جائے لیکن اس میں افراد کا لحاظ نہ ہوتا ہے۔ ماہیت سادہ لفظ میں آپ سمجھ لیں، میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں تھا، وہاں پر کچھ اور مہمان بیٹھے ہوئے، مطلب یہ ماہیت کیسے سمجھیں گے، پھر ان کو اور ایک اسی اور مثال سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھو آپ نے یہ لڈو ہیں، لڈو بناتے ہیں، لڈو پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے کیا بناتے ہیں، پہلے بورا بناتے ہیں نا، بورا ہے، بورا ہوتا ہے، پھر بورے سے پھر یار رکھنا، وہ ہاتھ کے لیے گول گول لڈو بناتے ہیں، ہاتھ کے لیے بناتے ہیں، ہاں پہلے تو بورا ہوتا ہے، اس بورے میں سے پھر وہ ہاتھ میں لے کر ان کو پھر وہ گول گول لڈو بناتے ہیں۔ فرمائیے جو بورا ہے نا، بورا اس کی مثال ماہیے کی طرح ہے، الف لام جنسی کہتے ہیں، ماہیے کی طرح ہے، اور جو اس سے لڈو بن رہے ہیں اس کی مثال کیا ہے، افراد کی طرح ہے۔ آج ہی بادر ہاں جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں الاسلام جنسی بھی ہے اور الاسلام استغراقی بھی ہے۔ تو الاسلام جنسی ہونے سے مطلب یہ ہے کہ حمد کی ماہیت، حمد کی ماہیت کیا ہے، ستون تعریف کرنا، یہ ماہیت حقیقت ہے یاد رکھنا، وہ ہے کہ یہ حمد کا بورا ہے، اور اس کے لڈو کے حمد کے لڈو کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جتنے کلمات ہیں وہ حمد کے لڈو ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جتنے بھی اللہ پاک کی حمد و ثناء کلمات ہیں وہ سب کے سب وہ ہے کہ یہ وہ حمد کی ہے نا، جو
برا ہے یا وہ حمد کے افراد ہے. اب یہ ہے الف لام الحمد کا معنی دن سے حمد، یہ ہر فرض حمد کا ثابت ہے اللہ کے لیے. مطلب یہ ہے کہ حمد کا بورا بھی اللہ کے لیے اور حمد کے لڈو وہ بھی اللہ کے لیے. الحمدللہ. ہاں کہ ہم کے دن سے حمد کی ذہن میں آگے بات میں نے کہی جو الف لام جنسی ہے نا، جنسی اس کی نظیر کیا ہے؟ جیسے مٹھائی کا جو بورا ہوتا ہے، بورا اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ گویا کہ ماہیے کی طرح ہے، اور جب اس سے آپ اس کے افراد تیار کر لڈو تیار کر لیا وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ اسلام استغراقی اس میں افراد کا لحاظ ہوتا ہے. اسلام جنسی بن سکتا ہے اور استغراقی بن سکتا ہے. تو کیا رہتا ہے؟ تو گھوڑے کتنی قسم پر ہیں؟ 3 قسم پر ہیں. ایک تو اجر کا ذریعہ ہے، اور ایک ستر پردہ پوشی کا ذریعہ ہے، اور ایک اس کے لیے بوجھ ہے. آخرت میں اس کے لیے بوجھ بنے گا، گناہ کا ذریعہ ہوگا. آپ سے عمر کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، تو میں عمر کے بارے میں میرے پر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی. ہاں یہ آیت جو ہے بس یہ ہے، یہ گویا کہ یہ جامع ہے یہاں کا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ان سواریوں کو اپنے جو بھی نیک عمل کرے گا، اپنی کوئی بھی سواری ہو اس کو اگر بھلائی کے لیے استعمال کرے گا تو وہ اس کے لیے اجر کا ذریعہ ہے، اور اگر کوئی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرے گا تو پھر وہ وہی چیز ہے، اس کے لیے وہ بال بن سکتی ہے اور نقصان کے لیے بن سکتی ہے. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال. یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جو لوگوں کا مال لے. لوگوں کے مال لینے میں 2 ہی نیتیں ہیں. ایک ہے کہ ادا کرنے کا ارادہ ہو، یا مال کو ضائع کرنے کا ارادہ ہو. دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں. اگر ادا کرنے، ایک آدمی مال لے رہا ہے، ضرورت کے لیے مال لے رہا ہے، جسے آ جاتا ہے وہ قرض لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لیکن نیت ادائی کی ہو. اگر حدیث شریف آ رہی ہے تو اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر نیت مال کو ضائع کرنے کی ہو، اگلے کو نقصان پہنچانے کی ہو، تو پھر اللہ پاک پھر اللہ تعالیٰ توفیق کو صرف کر لیتے ہیں اپنا. یہی آپ دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها. جو آدمی لوگوں سے مال لے تو یرید اداءها، اور اس کے ادا کرنے کا ارادہ ہو یا کرنا، عبد اللہ عنہ، تو اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے نیت کا ادا کرنا. اور اگر نیت پہلے ہی مال کو ہڑپ کرنے کی ہو، آگے تال مٹول کی نیت ہو، نہ دینے کی نیت ہو. بعض لوگ ہیں بینک سے قرضے لے لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہم معاف کرا دیں گے، بلوں کے لیے معاف کرا دیں گے. بس بات ہے یاد نہ کریں. جو قرضہ ہوتا ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے یاد رکھنا. جب تک وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے وہ بھی لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے ساری آپ، اور کسی کو کیا حق ہوتا ہے. من اخذ اموال الناس، جو لوگوں سے مال لے اور اس کے ادا کرنے کا ارادہ ہو. ہمارے باپ بزرگ قرضے لیے، قرضے لیے، قرض ادا کرنے اتنی فکر کہ اپنے ناشتے انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے اخراجات کم کر دیے، دوسرے کا ہم نے حق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
اور ومن اخذ یرید اطلاقا، اور جو آدمی مال لیتا ہے لیکن اس کا ارادہ اس مال کو ضائع کرنے کا ہے، آگے نا، تو پھر اطلق اللہ، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے توفیق و صرف کا دیتے ہیں، اور پھر وہ مال مال کو ادا کرنے کی وہ توفیق اللہ پاک چھین لیتے ہیں، غلط نیت لیتے ہیں۔ اللہ ہر حال میں کسی کا مال لیں، کسی کا حق لیں، مال لیں، اب کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن ادا کرنے کی پوری نیت ہو جائے گا، پھر اللہ ادائی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ وبه قال حدثنا احمد بن شبيب بن سقيم قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ابو هريرة بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو نہیں خوش کرے گی مجھے یہ بات بس کہ میرے اوپر 3 دن بھی نہیں گزریں گے کہ میرے پاس اس پہاڑ کے بقدر سونے میں سے کوئی چیز رہ جائے، اللہ یہ کہ بس کوئی ایک دینار رکھ لوں پردے کی ادائی کے لیے، باقی سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، اور پہاڑ سونا بھی ہو جائے گا۔ باب استقراض الابل وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا مفلس تو کوئی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا، مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کہتے ہیں قاضی جس کے بارے میں مفلس ہونے کا حکم دے دے کہ یہ قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، قاضی جس کو ہے غریب قرار دے دے کہ یہ قرض ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن وَإِذَا وَجَدَ مَالًا وَعِندَ مُفَلَّسٍ، اگر ہے مفلس قاضی نے بے شرام میں، قرضے میں، امانت میں، اگر اس کے پاس کوئی مال پا لے پھر بہرحال یہ حضرات اس مال کے زیادہ حقدار ہیں۔ وقال ابن عمر رضي الله عنهما في القرض إلى أجل لا بأس به بين أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشتري. وقال عطاء عمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض. وقال ليس قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه، جس کے غریب ہونے کا حکم دے دیا گیا ہوتا ہے یہ قرض ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں، لیکن بعد میں اگر اس کے پاس مل جائے کوئی قرض لیا، قرض خواہ کو ماں مل جائے یا کوئی لین دین کیا ہے کسی، پھر بہرحال پھر وہی اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ عن ابي هريره رضي اللہ موسیٰ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت لگو، لا تخیرنی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ ہے، آپ کی افضلیت ثابت ہے۔ تب حاشیے میں دیکھ لیں ہم کئی جواب دیے گئے ہیں اس کے کہ یہ نہیں عام بدلا ہے، بخود بدلا ہے، ہاں دیکھ کر بدلاؤ، حاشیے میں دیکھ لا تخیرنی پر حاشیے ہے، یہ نہیں، ہاں فضیلت کے علم سے پہلے ہے یا پہلے کی ہے، نہیں فضیلت کے علم سے پہلے کی ہے، یعنی یہ اس زمانے پر محمول ہے جب تک آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام پر اپنی فضیلت کا علم نہیں ہوا، یہ پہلے کی ہے۔ ایک اور جواب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تنقیص سے نہیں ہے، یعنی کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس انداز سے فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے انبیاء کی تنقیص لازم ہے، اس تنقیص سے منع ہے، نفس فضیلت سے نہیں آتا۔ ایک یہ ہے کہ اس انداز سے فضیلت بیان کرنا کہ
جو جھگڑے تک پہنچا دے، ایسی فضیلت بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور بھی ایک یہ کہ یہ تفضیل سے نہیں ہے، یہ تفضیل سے نہیں ہے، نفس نبوت میں نہیں اس کا تعلق، یہ تفضیل سے نہیں ہے نفس نبوت میں، کیونکہ نبوت تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کی برابر ہے، لیکن لا فی ذوات الانبیاء علیہ السلام ہے، لیکن یعنی یہ نہیں ہے، یہ نہیں کا تعلق نفس نبوت میں فضیلت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے۔ اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آپ افضل ہے یا کرنا، باقی جو نفس نبوت ہے یا کرنا وہ سب کے لیے برابر ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ نہیں کا تعلق اس سے نفس نبوت سے ہے، یعنی انبیاء کی ذات سے نہیں ہے اپنا۔ اور لا تخيروني على موسى فإن الناس يسحقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق